طریقہ سب کے لیے باعث تکلیف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس عقیدے میں ذرا برابر شک کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل مانگے تو وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارا ایمان اور اس پہ پختہ یقین اتنا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ سوچنا بھی کی بھی اجازت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کا اعزاز یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین ہے۔ جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اعزاز ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعزاز چھیننے کی بدترین جسارت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اس لیے اس اعزاز کی حفاظت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خدمت کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہر شخص کو پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہمارے خود مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے عقیدوں پہ بے شک قائم رہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ جس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ طے کر دیا گیا، تمام علماء کرام، ہمارے لیڈران، ہمارے عوام یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یہ جو دو عقیدے ہیں اس میں اگر کوئی بھی مداخلت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو بحیثیت اقلیت سب کو اپنے زندگی جینے کا حق ہے، حقوق دیتا ہے ہمارا آئین لوگوں کو، اور بلکہ ہمارے مذہب میں تو اقلیتوں کا تحفظ کرنا بھی حکومتی اور ملکی اور اہم ذمہ داری ٹھہرتی ہے، لیکن اقلیت کو اقلیت بن کے رہنا چاہیے اور اس کو ہمارے اس کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے عقیدہ، ایمان اور آئین اور قانون کا یہ حصہ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مرزائیت کی یا ان جھوٹے نبیوں کی جو مختلف ادوار میں اسلام میں جن کا رہا، لیکن بالخصوص پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں، تو پاکستان بننے سے قبل ہی جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو مختلف علماء کرام نے ان کو خارج الاسلام ضرور قرار دیا، لیکن جہاں سے میرا تعلق ہے بہاولپور سے، سرزمین بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نواب بہاولپور کا سر صادق محمد عباسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے ان پہ، اور اس وقت کے جج محمد اکبر خان صاحب، جنہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ لگ بھگ تقریباً 9 سال اس مقدمے کو سنا، دلیلوں کو موقع دیا گیا، دونوں اطراف کی بحث جو ہے وہ سنی گئی، پھر اس کو قلم بند کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی، تمام جو چیزیں بیان کی گئیں اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس قدر مفصل اور تحقیق شدہ فیصلہ صادر فرمایا 7 فروری 1935 کو، کہ جس کے بعد کسی کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی بھی جرات نہیں ہوئی۔ اور میں اس میں بہت بڑے بڑے بالخصوص بر صغیر کے علماء کرام نے وہاں پر آ کر بڑا عرصہ اس دلائل دیے، اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کی اور اس مقدمے میں فریق بن کے پیش ہوئے۔ ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب مختلف علماء کرام آئے، ان کے دن کے کیا معمولات تھے اور راتوں کو کس قدر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ و زاری عبادت کرتے تھے۔
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان لاہور میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ توحید اور ختم نبوت میں ذرہ برابر شک آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا یہ طریقہ سب کے لیے باعث تکلیف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس عقیدے میں ذرا برابر شک کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل مانگے تو وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارا ایمان اس پہ پختہ یقین اتنا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ سوچنا بھی کی بھی اجازت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کا اعزاز یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین ہے۔ جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اعزاز ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعزاز چھیننے کی بدترین جسارت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اس لیے اس اعزاز کی حفاظت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خدمت کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہر شخص کو پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہمارے خود مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے عقیدوں پہ بے شک قائم رہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ جس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ طے کر دیا گیا، تمام علماء کرام، ہمارے لیڈران، ہمارے عوام یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یہ جو دو عقیدے ہیں اس میں اگر کوئی بھی مداخلت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو بحیثیت اقلیت سب کو اپنے زندگی جینے کا حق ہے، حقوق دیتا ہے ہمارا آئین لوگوں کو، اور بلکہ ہمارے مذہب میں تو اقلیتوں کا تحفظ کرنا بھی حکومتی اور ملکی اور اہم ذمہ داری ٹھہرتی ہے، لیکن اقلیت کو اقلیت بن کے رہنا چاہیے اور اس کو ہمارے اس کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے عقیدہ، ایمان اور آئین و قانون کا یہ حصہ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مرزائیت کی یا ان جھوٹے نبیوں کی جو مختلف ادوار میں اسلام میں جن کا رہا، لیکن بالخصوص پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں، تو پاکستان بننے سے قبل ہی جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو مختلف علماء کرام نے ان کو خارج الاسلام ضرور قرار دیا، لیکن جہاں سے میرا تعلق ہے بہاولپور سے، سرزمین بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نواب بہاولپور کا اس سر صادق محمد عباسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے ان پہ، اور اس وقت کے جج محمد اکبر خان صاحب، جنہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ لگ بھگ تقریباً 9 سال اس مقدمے کو سنا، دلیلوں کو موقع دیا گیا، دونوں اطراف کی بحث جو ہے وہ سنی گئی، پھر اس کو قلم بند کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی، تمام جو چیزیں بیان کی گئیں اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس قدر مفصل اور تحقیق شدہ فیصلہ صادر فرمایا 7 فروری 1935 کو، کہ جس کے بعد کسی کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی بھی جرات نہیں ہوئی۔ اور میں اس میں بہت بڑے بڑے بالخصوص بر صغیر کے علماء کرام نے وہاں پر آ کر بڑا عرصہ اس دلائل دیے، اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کی اور اس مقدمے میں فریق بن کے پیش ہوئے۔
ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب مختلف علماء کرام آئے ان کے دن کے کیا معمولات تھے اور راتوں کو کس قدر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ وزاری عبادت کرتے تھے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان لاہور میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ توحید اور ختم نبوت میں ذرہ برابر شک آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا یہ طریقہ سب کے لیے باعث تکلیف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس عقیدے میں ذرا برابر شک کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل مانگے تو وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارا ایمان اور اس پہ پختہ یقین اتنا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ سوچنا بھی کی بھی اجازت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کا اعزاز یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین ہے۔ جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اعزاز ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعزاز چھیننے کی بدترین جسارت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اس لیے اس اعزاز کی حفاظت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خدمت کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہر شخص کو پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہمارے خود مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے عقیدوں پہ بے شک قائم رہے، لیکن اس بات اسلام میں جن کا رہا، لیکن بالخصوص پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں، تو پاکستان بننے سے قبل ہی جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو مختلف علماء کرام نے ان کو خارج الاسلام ضرور قرار دیا، لیکن جہاں سے میرا تعلق ہے بہاولپور سے، سرزمین بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نواب بہاولپور کا سر صادق محمد عباسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے ان پہ، اور اس وقت کے جج محمد اکبر خان صاحب، جنہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ لگ بھگ تقریباً 9 سال اس مقدمے کو سنا، دلیلوں کو موقع دیا گیا، دونوں اطراف کی بحث جو ہے وہ سنی گئی، پھر اس کو قلم بند کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی، تمام جو چیزیں بیان کی گئیں اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس قدر مفصل اور تحقیق شدہ فیصلہ صادر فرمایا 7 فروری 1935 کو، کہ جس کے بعد کسی کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی بھی جرات نہیں ہوئی۔ اور میں اس میں بہت بڑے بڑے بالخصوص بر صغیر کے علماء کرام نے وہاں پر آ کر بڑا عرصہ اس دلائل دیے، اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کی اور اس مقدمے میں فریق بن کے پیش ہوئے۔ ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب مختلف علماء کرام آئے ان کے دن کے کیا معمولات تھے اور راتوں کو کس قدر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ وزاری عبادت کرتے تھے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان لاہور میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ توحید اور ختم نبوت میں ذرہ برابر شک آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا یہ طریقہ سب کے لیے باعث تکلیف ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اور اس کا تحفظ، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، عقیدہ ختم نبوت
اور اس کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس عقیدے میں ذرا برابر شک کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل مانگے تو وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ گویا ہمارا ایمان اس پہ پختہ یقین اتنا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ سوچنا بھی کی بھی اجازت نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کا اعزاز یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت للعالمین ہے۔ جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اعزاز ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعزاز چھیننے کی بدترین جسارت کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ اس لیے اس اعزاز کی حفاظت کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خدمت کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہر شخص کو پاکستان کے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہمارے خود مذہب میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے عقیدوں پہ بے شک قائم رہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ جس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ طے کر دیا گیا، تمام علماء کرام، ہمارے لیڈران، ہمارے عوام یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یہ جو دو عقیدے ہیں اس میں اگر کوئی بھی مداخلت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو بحیثیت اقلیت سب کو اپنے زندگی جینے کا حق ہے، حقوق دیتا ہے ہمارا آئین لوگوں کو، اور بلکہ ہمارے مذہب میں تو اقلیتوں کا تحفظ کرنا بھی حکومتی اور ملکی اور اہم ذمہ داری ٹھہرتی ہے، لیکن اقلیت کو اقلیت بن کے رہنا چاہیے اور اس کو ہمارے اس کے اندر مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے عقیدہ، ایمان اور آئین اور قانون کا یہ حصہ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں مرزائیت کی یا ان جھوٹے نبیوں کی جو مختلف ادوار میں اسلام میں جن کا رہا، لیکن بالخصوص پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں، تو پاکستان بننے سے قبل ہی جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو مختلف علماء کرام نے ان کو خارج الاسلام ضرور قرار دیا، لیکن جہاں سے میرا تعلق ہے بہاولپور سے، سرزمین بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ نواب بہاولپور کا اس سر صادق محمد عباسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے ان پہ، اور اس وقت کے جج محمد اکبر خان صاحب، جنہوں نے بہت گہرائی کے ساتھ لگ بھگ تقریباً 9 سال اس مقدمے کو سنا، دلیلوں کو موقع دیا گیا، دونوں اطراف کی بحث جو ہے وہ سنی گئی، پھر اس کو قلم بند کیا گیا، اس کی تحقیق کی گئی، تمام جو چیزیں بیان کی گئیں اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس قدر مفصل اور تحقیق شدہ فیصلہ صادر فرمایا 7 فروری 1935 کو، کہ جس کے بعد کسی کو اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی بھی جرات نہیں ہوئی۔ اور میں اس میں بہت بڑے بڑے بالخصوص بر صغیر کے علماء کرام نے وہاں پر آ کر بڑا عرصہ اس دلائل دیے، اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کی، اور اس مقدمے میں